بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. گزشتہ درس کے اندر ہم جو اشعار پڑھ رہے تھے وہ یہ لائنیں تھیں: وَكَم مِّن لَئِيمٍ وَدَّ أَنِّي شَتَمْتُهُ وَإِنْ كَانَ شَتْمِي فِيهِ صَابٌ وَأَلْقَمُ وَلَلْكَفُّ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا أَضَرُّ لَهُ مِنْ شَتْمِهِ حِينَ يُشْتَمُ۔ جہاں اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، ہم پورا پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد آج کچھ نئے شعراء کے کلام ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں صاحب کتاب: وقال بعض الفزاریین اکنیہ حین انادیہ لأکرمہ ولا القبہ والسوءة اللقبا کذاک ادبت حتی صار من خلقی انی وجدت ملاک الشیمة الادبا۔ وقال رجل من بنی قریء وهو المعلوت متى ما يرى الناس الغني وجاره فقير يقول عاجز وجليد۔ اس پر آتے ہیں پہلے وقال بعض الفزاریین۔ فزارہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور اسی فزارہ کی طرف نسبت رکھنے والا ایک شاعر ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں: اکنیہ حین انادیہ لأکرمہ۔ اور اس شاعر کے بارے میں کافی کچھ زیادہ باتیں ملتی نہیں ہیں، اسی لیے جو ہے اس کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن اس نے جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار کافی اچھے ہیں، کافی معنی خیز ہیں۔ جن معانی کو شاعر نے اس اشعار میں ذکر کیا ہے وہ معانی کافی عمدہ ہیں، اور شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے، ان اشعار کے اندر شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس اچھی صفت سے متصف ہوں، اور چاہیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اسی صفت سے متصف ہوں۔ وہ اچھی صفت کیا ہے جو شاعر نے ان دو لائنوں میں ذکر کی ہے؟ وہ اچھی صفت یہ ہے کہ جب کسی کو پکارا جائے تو اس کو اس کی کنیت کے ذریعے سے پکارا جائے، نہ تو اس کا نام لے کر کے پکارا جائے، نہ ہی اس کو اس کے برے القاب سے پکارا جائے، بلکہ اس کو اس کی کنیت سے پکارا جائے۔ کنیت کہتے کس کو ہیں؟ تو کنیت کہتے ہیں کہ وہ نام جس کے شروع میں اب، ابن، بنت یا اس طرح کے کچھ کلمات جڑے ہوتے ہیں، تو جو نام ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ اور آدمی کا جو نام ہوتا ہے تو اس میں اس کا اصلی نام ہوتا ہے، اس میں کنیت بھی کسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لقب بھی کچھ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے کنیت ہوتا ہے۔ تو کنیت یعنی کہ کسی کو جو ہے اب، ابن، بنت، اس نام، یہ چیزیں اس کے جو ہے ساتھ جوڑ کر کے کہنا، تو یہ کنیت کے ذریعے سے پکارنا ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کسی کا، جیسے کسی کا باپ ہے تو جس کا باپ ہے تو کہے گا ابو فلاں، یہ کیا ہے؟ کنیت ہو گیا۔ اس طرح سے اور دوسرے کلمات آتے ہیں، واضح ہے کنیت۔ تو کنا یہاں پر ہے کنا یکنی، اکنی، کنا یکنی، کنیت کے ذریعے سے پکارنا یا کنیت سے پکارنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ باب ضربہ سے ہے یہ کنا یکنی۔ یہاں پر جو صیغہ ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اکنی ہی حین انادی ہی۔ حین یہ ظرفیہ ہے، اس کا معنی وقت، نادا ینادی اس کا معنی ہے پکارنا، یہ بھی فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ لأکرمہ، اکرم یکرم اکرامن، اس کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ باب فعل سے ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔
वला उलक़िबुहु लक़ब युलक़िबु, इसका माना बाब तफ़ील से है। यहाँ भी फ़िल मुज़ारे है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। इसका माना है किसी को किसी लक़ब से नवाजना, किसी को कोई लक़ब अता करना या किसी को किसी लक़ब से पुकारना, ये माना होता है। वस्सौअता, सौअतुन के माने बुराई, सयसू से, तो सौअतुन बुराई का माना है यहाँ पर। इसके बाद है अल्लक़ब, लक़ब उसकी जमा आती है अलक़ाबुन, तो लक़ब कहते हैं उस नाम को जिस नाम से किसी आदमी की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो। जो कहते हैं कल्लू, छोटू, ये सारी चीज़, तो कल्लू छोटू ये उसमें बुरी चीज़ें समझ में आता है, यानी कि बुराई को ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह के जो नाम होते हैं, जो लोगों के जो नाम होते हैं, असली नाम के अलावा दूसरे नाम से जो लोग मशहूर होते हैं, उस नाम में या तो अच्छाई, मतलब उस आदमी के तईं अच्छाई का इजहार होता है, या उस नाम में उस आदमी के तईं बुराई का इजहार होता है, तो ये लक़ब माना जाता है, इसको लक़ब कहते हैं। शायर आगे कह रहा है कज़ा का उद्दिब तो हत्ता सारा मिन खुलुक़ी, कज़ा का उद्दिब तो अदबा युअद्दिबु तअदीबन, इसका माना होता है अदब देना, अदब सिखाना। तो कह रहा है कि इसी तरह से, या सिखाना, तो इसी तरह से मुझे तालीम दी गई है, इसी तरह से मुझे अदब सिखाया गया है। हत्ता सारा मिन खुलुक़ी, खुलुक़ुन के माने आदत, जमा अखलाक। उसके बाद शायर आगे कह रहा है इन्नी वजदतु, वजदा यजिदो के माने पाना, मिलाक शीमती, मिलाक, मिलाक के माने वो चीज़ जिस पर दूसरी चीज़ों का दारो मदार हो, तो उसको मिलाक कहते हैं। मिलाक का माना, या दूसरा में कह रहे हैं कि जड़, किसी कुछ चीज़ों की जो असल या उसकी जो जड़ होती है वो मिलाक होती है, तो ये मिलाक हो गया, यानी कि दारो मदार या जड़। अशीमा, शीमतुन के माने आदत, जमा शीयमुन, तो शीमतुन के माने आदत, जमा शीयम। उसके बाद है अल अदबा, अल अदब जमा आदाब, तो अदब वाज़े है इसका माना। ये इसके लुग़वी तशरीह हो गई। आते हैं अब इसके मफ़हूम पर। मफ़हूम मैंने पहले ही बता दिया है कि शायर इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है। तो इसके अंदर शायर इन दोनों लाइनों में ये कह रहा है कि मैं जब किसी को पुकारता हूँ तो उसको उसकी कुनियत के ज़रिए से पुकारता हूँ, उसको उसका नाम लेकर के नहीं पुकारता हूँ, उसको उसके बुरे अलक़ाब से नहीं पुकारता हूँ, और मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मैं उसकी इज़्ज़त कर सकूँ, उसकी तकरीम कर सकूँ, क्योंकि यही चीज़ मुझे सिखाई गई है, यही चीज़ मुझे उसके जो है आबा व अजदाद उन्हें सिखाई है, और यही अच्छी आदत शायर कह रहा है मुझे सिखाई गई है। और फिर कह रहा है कि अदब जो होता है, अदब यही तमाम आदतों का असल होता है, अदब ही पर दूसरी तमाम आदतों की बिना होती है। अगर अदब ये नहीं है आदमी के अंदर तो दूसरी आदतें कोई माना नहीं रखती हैं। शायर कह रहा है अकनी ही हीना उनादी ही, मैं उसको पुकारता हूँ मैं उसको कुनियत के ज़रिए से पुकारता हूँ। अकनी ही, किसी के बारे में भी कलाम कर रहा है, कोई चाहे उसका दोस्त हो चाहे कोई और हो, तो कह रहा है अकनी ही, मैं उसको पुकारता हूँ, हीना उनादी ही, जब मैं उसको पुकारता हूँ या जिस वक्त मैं उसको पुकारता हूँ। नहीं, अकनी ही मैं उसको कुनियत के ज़रिए से पुकारता हूँ, तो अकनी ही मैं उसको कुनियत के ज़रिए से पुकारता हूँ, हीना उनादी ही, जिस वक्त कि मैं उसको पुकारता हूँ। ले उक्रिमहु, क्यों, ताकि मैं उसकी इज़्ज़त कर सकूँ, ताकि मैं उसकी तकरीम कर सकूँ, ताकि मैं उसको उसके एजाज़ में इजाफ़ा कर सकूँ। आगे फिर कह रहा है वला उलक़िबुहु वस्सौअत लक़बा, और मैं उसको बुराई के साथ लक़ब नहीं देता हूँ, बुराई के साथ अलक़ाब से नहीं नवाजता हूँ। तो ये माना गया वला उलक़िबुहु अल्लक़बा वस्सौअता। तो यहाँ पर जो वस्सौअता है या इसका माना है माअस्सौअते, और सौअतुन के माने बुराई, तो माअस्सौअते यानी कि बुराई के साथ। अब इसका तरकीब में देखेंगे फिर क्या है, फिर वहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी इसका मफ़हूम इतना है
کہ والسوءۃ کے معنی ہے مع السوءۃ یعنی کہ برائی کے ساتھ. تو کہہ رہا ہے شاعر ولا القبہ والسوءۃ اللقبہ، اور میں اس کو برائی کے ساتھ لقب سے نہیں نوازتا ہوں یا برے القاب سے نہیں نوازتا ہوں، اگر اس کا ایک عام مفہوم اگر ہم کہنا چاہیں. آگے شاعر کہہ رہا ہے کذاک ادبت حتی صار من خلقی، ایسے ہی اسی طرح سے مجھے سکھایا گیا ہے یہاں تک کہ یہ چیز ہو گئی ہے میری عادتوں میں سے یا میری فطرت میں سے. کذاکا سے مراد کیا ہے؟ ذاکا اے ذالک المذکور، یعنی کہ کسی کو کنیت کے ذریعے سے پکارنا اور اس کو برے القاب سے نہ پکارنا. تو اسی طرح سے مجھے سکھایا گیا ہے یہاں تک کہ یہ چیز یعنی کسی کو کنیت سے پکارنا اور برائی کے القاب سے نہ پکارنا، یہ چیز میری عادتوں میں سے ہو گئی ہے، میری فطرت میں سے ہو گئی ہے. تو یہ شاعر اپنے بارے میں یہاں پر کلام کر رہا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے شاعر آگے اپنا تجربہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے انی وجدت ملاک الشیمۃ الادب، میں نے پایا ہے ادب کو اخلاق کا دار و مدار. تو کہہ رہا ہے میں نے ادب ہی کو یا میں نے ادب کو اخلاق کا دار و مدار پایا ہے. تو یہ چیز شاعر نے یہ مفہوم کیا ہے اس کے اندر بیان کیا ہے. اب آتے ہیں اس کی جو ہے جملوں کی بناوٹ پر یا اس کی ترکیب کہیں یا نحوی جو ہے اس کی وہ کریں تحلیل کہیں. تو شاعر میں کریں کہ اکنی ہی، یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ فعل ہے کنا یکنی، اکنی فعل ہے، فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کے اندر انا کی ضمیر مستتر ہے جو کہ اکنی فعل کا فاعل ہے، اور اس کے اندر جو ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہ مفعول بہ ہے. اکنی ہی، ہا کی ضمیر مفعول بہ ہے اکنی فعل کا. اس کے بعد ہے حین انادی ہی، حین یہاں پر ظرف ہے، ساتھ میں کیا ہے یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد جو جملہ دکھ رہا ہے یہ جملہ مضاف الیہ ہے. تو کیا ہو جائے گا انادی ہی، انادی فعل، اس کے اندر انا کی ضمیر ہے جو مستتر ہے جو کہ انادی کا فاعل ہے، اور ہا کی جو ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہے انادی فعل کا. تو انادی ہی یہاں پر جو جملہ ہے انادی ہی، یہ فعل فاعل مفعول، یہ جملہ مضاف الیہ بنے گا اور یہ جر کے محل میں ہوگا کیونکہ یہ جملہ مضاف الیہ کی جگہ پر واقع ہے. تو یہ جر کے محل میں ہوگا اور پھر یہ مضاف الیہ بن جائے گا. جر کے محل میں ہو کر کے یہ جملہ مضاف الیہ بنے گا. حین مضاف اور اپنے ما بعد مضاف الیہ سے مل کر یہ پورا ظرف ہو جائے گا کس کا؟ اکنی فعل کا. اس کے بعد آگے ہے لأکرمہ، لام یہاں پر لام کئی ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے. اکرمہ یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے اندر انا کی ضمیر مستتر ہے اور ہا کی ضمیر یہ مفعول بھی ہے. تو لام کے بعد چونکہ ان مقدر ہے تو ان اپنے ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کرے گا، اور پھر یہ جو مصدر مؤول ہے یہ مجرور ہو جائے گا لام حرف جر کا. لام حرف جر اپنے اس مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا اکنی فعل کا. تو اکنی جو فعل ہے اس سے دو چیزیں متعلق ہیں، ایک تو ظرف متعلق ہے حین انادی ہی، اور دوسرا جار مجرور متعلق ہے جو کہ ہے لأکرمہ. اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے ولا القبہ والسوءۃ اللقبہ. ولا القبہ، لا القب فعل مضارع ہے جو کہ اس کی نفی لا کے ذریعے سے کی گئی ہے. اس کے اندر انا کی ضمیر فاعل ہے اور ہا جو ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے القبہ میں یہ مفعول بھی ہے، اس کا مفعول اول ہے. اور اللقبہ اس کو مفعول ثانی بنائیں گے تو اللقبہ مفعول ثانی ہو جائے گا. اور جو والسوءۃ ہے یہ کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے یہاں پر. تو والسوءۃ میں جو واو ہے یہ واو مع کے معنی میں ہے، یعنی کہ یہ مفعول معہو کا واو ہے، اور اسی وجہ سے السوءۃ جو ہے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول معہو ہے. معنی اس کا ہے مع السوءۃ، تو مفعول معہو ہے اسی لیے یہاں پر یہ منصوب ہے. تو اس طرح سے ہو جائے گا ولا القبہ اللقب والسوءۃ. تو اس طرح سے یہ پورا جملہ ہو گیا. اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے کہ کذاک ادبت حتی صار من خلقی.
کذاک ادبت حتی صار من خلقی، واضح ہے یہ۔ اس کے بعد کریں کہ انی وجدت ملاک الشیمۃ الادب، یہاں پر دیکھتے ہیں انا ہے، اس کے بعد اس کا اسم ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی خبر ہے، تو انا ہے، انا کے ساتھ جو یا کی ضمیر ہے یہ انا کا اسم ہے، اور وجدت جو ہے وجدت ملاک الشیمۃ الادب، یہ پورا کا پورا جملہ یہ انا کی خبر ہے۔ وجدت فعل ہے، اس کے اندر جو تا لگی ہوئی ہے یہ تا فاعل کی تا ہے، تو یہ فاعل ہو گیا، یعنی کہ ضمیر یہ فاعل ہو گئی وجدت فعل کی، وجدت فعل کا۔ اس کے بعد ملاک الشیمتی، ملاک مضاف ہے اور الشیمتی مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ مفعول اول ہو جائے گا وجدت فعل کا۔ الادب یہ مفعول ثانی ہو جائے گا، اور جو الف آیا ہوا ہے اللقب الادب، تو یہ شعر کے اوزان کو درست کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ الف، ورنہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو الادب مفعول ثانی ہے۔ اب وجدت فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر یہ جملہ ہو جائے گا، اور یہ جملہ رفع کے محل میں ہوگا، کیونکہ یہ انا کی خبر کی جگہ پر واقع ہے، تو یہ رفع کے محل میں ہوگا، اور پھر انا کی خبر ہو جائے گی، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر اس طرح سے ایک جملہ ہو جائے گا جو کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے کریں وقال رجل من بنی قریء وهو المعلوت، وقال رجل من بنی قریء وهو المعلوت۔ بنی قریء یہ بھی ایک قبیلے کا نام ہے، اس میں سے ایک آدمی نے یہ اشعار آگے آنے والے کہے ہیں، اور یہ آدمی اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام معلوت ہے، کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْمَعْلُوتُ، اور یہ معلوت ہے، اور یہ معلوت ہے، اس کا نام معلوت ہے۔ شاعر اس نے بھی کافی اچھے اچھے اشعار کہے ہیں، حکمت سے بھرپور اشعار کہے ہیں۔ اس کی جو پہلی لائن ہے وہ ہے مَتَى مَا يَرَى النَّاسُ الْغَنِيَّ وَجَارُهُ فَقِيرٌ يَقُولُ عَاجِزٌ وَجَلِيدُ۔ متا یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کے الفاظ معنی پر آتے ہیں، اس کے بعد پھر اور چیزیں پر کلام ہوگا۔ متا یہاں پر یہ اس میں شرط ہے، متا اس میں شرط ہے، اتنی بات جاننی چاہیے۔ اس کے بعد کہ متا ما، تو جو یہ ما ہے یہ ما کی نوعیت یہاں پر زائدہ ہے، یعنی ما یہاں پر زائدہ ہے۔ اس کے بعد ہے یر الناس، رأى یرا، اس کے معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ تو چونکہ متا اس میں شرط ہے تو اس کے بعد جو فعل آئے گا وہ فعل شرط ہوگا، تو یرا یہاں پر یہ فعل شرط ہے، اور اسی وجہ سے یرا کے آخر سے حرف علت ساقط ہے، یعنی کہ یرا کے آخر میں یا تھی جس کے اوپر الف لگی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ الف یا سے بدلی ہوئی ہے، تو یہ الف جو ہے یہ حرف علت جو ہے یہ چونکہ یہ فعل متا کا شرط ہے اس لیے حرف علت یہاں سے ساقط ہو گیا ہے۔ الناس الغنی، غنی کے معنی ہوتا ہے مالدار، مفہوم اس کا واضح جمع اغنیاء، تو غنی کے معنی مالدار، جمع اغنیاء۔ اس کے بعد ہے وجارہ، جارن کے معنی پڑوسی، جمع جیران، یہ بھی واضح ہے۔ فقیر کے معنی محتاج، بے بس، لاچار، جمع فقراء، یہ بھی واضح ہے۔ یقول عاجز وجلید، عاجز کے معنی بھی واضح ہے، بے بس، مجبور، جو کوئی کام کر نہ سکے تو یہ عاجز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے وجلید، جلید کے معنی مضبوط، طاقتور، قوت رکھنے والا، جلید فعیل کے وزن پر ہے، یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس کا جو باب ہے وہ ہے جلودہ، جلودہ یجلد فہو جلید، یعنی کہ طاقتور۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے اس میں اس کا معنی پر آتے ہیں، اس کے مفہوم پر متی ما یری الناس الغنی وجارہ فقیر، جس وقت یا جب لوگ دیکھتے ہیں ایک مالدار آدمی کو اس حال میں کہ اس کا پڑوسی فقیر ہوتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے بس ہے، عاجز ہے، اور وہ بہادر ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ اس کے یہاں پر تھوڑا سا محذوف ہے، عبارت ایسے ہوگا یقول ھذا عاجز وذاک جلید، تو ھذا سے اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ فقیر کی طرف، اے ھذا الفقیر عاجز وذاک الغنی جلید،
کہ یہ فقیر بے بس ہے اور وہ مالدار آدمی مضبوط ہے. اس کا اور وضاحت جو ہے اگلے اس میں کریں گے، اگلے گھنٹی میں. اسی پر اتفاق کرتے ہیں.